برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب، ابتلاءات، امتحانات آئے، کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ، معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو سال ہی غم ہے۔ اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے، روسائے قریش تھے، سردار تھے، بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے۔ لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا۔ پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ اور اسی دور میں بعین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں، مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے۔ ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں۔ کفار قریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ، کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا، اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب معلومات کیے گئے کہ بھی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسحما، اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند۔ تو اب جناب کفار قریش نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا، صنعاء سے آیا ہوا، مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں، اور بڑی اعلیٰ قسم کی، نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے۔ اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے، ضروب بنتے تھے، یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے، پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے، اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں، اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی، بڑی خوبصورت چیزیں بنتی تھیں، سرانے بنتے تھے، تخیے بنتے تھے، سب چمڑے کا کام ہوتا۔ تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لی، اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمرو بن العاص نے کی، اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے، اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطارقہ بطریق تھے، بطریق کہتے ہیں جو عیسائیت کے، یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے، ان سے ملے، ان کو بھی ہدایہ دیے، اور ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے؟ نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں، ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے۔ چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا، تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ یہ تمہارے دین پر ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے، اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر، عیسائیت پر، وہ بھی غلط ہے، تو یہی بس حق پر ہیں۔ ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بادشاہ سے ملیں، ملاقات کا ٹائم لے کے دیا۔ انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے۔ لہذا قریش کا وفد پہنچا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی،
اور جو بتارے کا تھے بھی طریق تھے، انہوں نے بھی تائید کی. انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، بات تو ٹھیک ہے، جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے، لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ آئے. لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا، بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ بھئی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے، تو آنکھ بھی نکلی ہوئی سامنے موجود ہے، یعنی کیس بڑا واضح ہے، لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے. خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں، اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے نا. تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد، ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھئی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا، میں تو پہلے ان کو بلاؤں. انہوں نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہوں نے بلایا. تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی. حضرت جعفر یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر ابن ابی طالب. جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں، اور میرے جو بطارقہ ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو، آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اور جو تم کہتے ہو کہ ایک، تو حضرت جعفر بن طالب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے، فسق و فجور میں تھے، شرک و بت پرستی میں تھے، آلہہ کو بتوں کو سجدہ کرنے والے، خنزیر کھانے والے، شرابیں پینے والے، ظلم و ستم کرنے والے، لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے، ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من علینا وبعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور وہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، فساد نہ کرو، قتل نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، غیبت نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، اور اسلام پہ رہو، نمازیں پڑھو، دین کے کام کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے. وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے. تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. جب حضرت جعفر نے پڑھی، اور پھر حضرت جعفر قریشی تھے، اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نازل کیا تھا. جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متاثر ہوا نجاشی، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے بطارگاہ سے اور اپنے وزراء سے کہا، کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. کیا ہے کسی کو، وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستاؤ، فساد نہ کرو، قتل نہ کرو، تو بڑی اچھی باتیں ہیں. یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں، تم پر کوئی ظلم و تشدد نہیں ہو. چلے گئے. اب قریش نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے، ہم نے ہدایہ بھی دی، یہ سب کچھ کیا، ہم تو ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے. انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا. انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ان سے پوچھی نہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا. جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال. میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا،
لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں. اگر واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بیوی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں, میں ان کو سزا کیوں نہ دوں. ان نے پھر بلا لیا. جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے کہ یا جعفر البا کا شیئن فی عیسیٰ, تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے شان کے بارے میں ہو, اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. کہ بی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی, دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے, تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ, اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں, تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں, تم جوان ہو, ادھر کیسے آ رہے؟ تو اب سیدنا جبریل نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک. بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو؟ میں کوئی بندہ نہیں, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. لِأَهَبَّ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے. تو بی بی کہنے لگی کمال کی بات کرتے ہو, کیسے ہو پاکیزہ بچہ, مجھے بچہ دے؟ قالت انا یکون لی غلام فلم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بی بی مریم نے کہا کیا کہتے ہو آنے والے, مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں. یہ ہے صفت, یہ ہے عفت, یہ ہے کمال. یاد رکھو میرے عزیز کہ عورت کا حسن و جمال جو ہے وہ اس کی عفت و حیا ہے. جب عورت کا حیا چلا جائے وہ حسن نہیں باقی رہتا, وہ جمال نہیں باقی رہتا, وہ کمال نہیں باقی رہتا, وہ معصومیت نہیں باقی رہتی. اصل جو عورت کے لیے اللہ نے بیوٹی بنائی ہے نا, وہ اس کی عزت ہے, اس کا عصمت ہے. کہ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو بی بی مریم کہتی ہے, جبریل سے مخاطب ہے, کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ لم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اور اللہ نے جو بی بی مریم کی قرآن میں تعریف کی ہے, اللہ نے جو قرآن میں بی بی مریم کی صفت بیان کی ہے, جی آپ سورۃ التحریم اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے, وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا. اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, یعنی سب سے بڑی وصف جو اللہ نے, یہ نہیں کہا کہ وہ خوبصورت تھی, یہ نہیں کہا وہ پڑھی لکھی تھی, یہ نہیں کہا کہ بڑی روزے رکھنے والی تھی, بلکہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی تھی. کہ زنا تو زنا, کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا, اسے تو کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اسی طرح اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے وحور کامثال اللؤلؤ المکنون, اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں جو حوریں رکھی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والیاں, اور ایسے ہیں جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو. اور آگے قرآن پھر وصف بیان کرتا ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کہ وہ حوریں ایسی پاک ہوں گی کہ میرے جنت والے شخص جس کو وہ ملیں گی اس سے پہلے کسی انسان تو انسان کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اصل صفت تو عورت کی یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ کے گھر کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگے تو پھر شوہر.
یہ تھی عفت و عصمت عورت کی. اسی لیے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ سیدنا علی سے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھ دیں. سیدنا علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو، تم بنت رسول پاک ہو، تم جگر گوشہ محمد مصطفیٰ ہو، اور تمہارا جنازہ ہم رات کو اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھ دیں اور دفن کر دیں. فرمایا علی میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کم سے کم نظر. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، جنازے میں کوئی کیا دیکھ لے گا، آدمی پر چادر ہے بندھا ہوا ہے، جنازے میں کیا دیکھا. اس نے کہا کم از کم لوگ یہ تو اندازہ کر لیں گے نا کہ قد لمبا ہے چھوٹا ہے کیسا ہے، یہ تو کم از کم آدمی کا جنازے کے بعد میت کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. آپ اس کے مقابلے پہ آج موجودہ دور کی بیٹیوں کی آپ ذرا تصور کریں، ان کی تہذیب کا، ان کے تمدن کا، اور وہ اس پہ کتنا فخر کرتی ہیں جب وہ بازار کی زینت ہیں، جب وہ لوگوں کے لیے سنگار کرتی ہیں، جب وہ دیکھنے کی ایک ڈیکوریشن پیس ہے کہ اس کو سب دیکھتے رہیں کہ بڑا ہے عجوبہ عناد کا. یہ عورتیں عورت کہلانے کی بھی شرن حقدار نہیں. یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں، ان کو عورت کہنے ہی گناہ ہے. شرعاً آپ ان کو عورت نہیں کہہ سکتے. عورت کا معنی یہ ہوتا ہے عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ، کہ مرد میں عورہ کیا ہے، یعنی وہ چیز جو چھپانا جس کا ضروری ہے وہ ہے سرہ سے لے کر رقبہ تک، اور عورت کا کیا ہے من الراس الی الرجل، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا چھپانا ضروری ہے. اسی لیے تو وہ کہتی ہے نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا نا آپ نے شریعت اسلامی کا، ابھی تو بل آ رہا ہے 51 سال کے بعد، تو ابھی بل آیا ہے، خدا جانے کب یہ بل ہے یا بیل ہے، پتہ نہیں کب منڈے چڑھے گی، اللہ عالم. تو بہرحال جب بھی کسی کو اپنا خوف لاحق ہو پھر اسلام بڑا یاد آتا ہے. جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنازے کے لیے. ویسے تو مولوی بڑی حقیر جانور ہے نا، کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ. کیوں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابا جی کو غسل کیسے دینا. ان نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے، تو لازمی بیچارہ مولوی ہی دے گا. ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے. لیکن باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا، تو مرنے کے بعد کب قریب جائے گا. بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی وہ دور رکھو جی، خام خواہ ایسا نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ لے، میت کے قریب ہی نہ جائے. تو یہ میں نے کہنے کا مقصد شور آ رہا ہے ہر طرف کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا، اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی، اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی، اسلام آ گیا تو 4 شادیاں ہو جائیں گی. پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی کو 3 اور دے دیں گے. کیا تہذیب ہے، کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مقابلے. اور اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ پڑھی. لارڈ میکالے کا قانون پڑھا ہے، اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفعہ جو ہے اسلام سے ٹکراتی ہے. یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو، اس دفعہ کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا. یعنی جو بندو نے بنایا ہے آئین وہ تو نہ ٹوٹے، اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو. اب ہمارے فیشن میں سگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے، اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آ رہا. ورنہ ساڑی کیا ہوئی، باندھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بھی اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کہ ابھی آدھا پیٹ نظر آئے، پیچھے آدھی پشت نظر آئے، پورے سر کے بال نظر آئے، تبھی تو ہاں جی یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی. اور یہ انہوں نے پتہ نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھیں، سیدہ فاطمہ باندھتی تھیں، سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں، اصحاب رسول کی بیگمات باندھتی تھی. کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ کہیں ہندوؤں کی ایجاد تو نہیں؟ اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے، لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے؟ ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹتی ہیں، بڑی خیراتیں ہوتی ہیں، بڑی شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب کیوں بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں، آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنیں گی؟
تو یہ تو پھر بی بی مریم تھی نا جناب، کہ جس کو اپنی عفت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑی کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میں کوئی گناہ گار ہوں، میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے؟ اللہ اکبر۔ جبریل نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا بی بی مریم غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے، اور تیرے اللہ کو بغیر تیری شادی کے، بغیر کسی چیز کے بچہ پیدا کرنا مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس کو ایک نشانی بنائے اپنی قدرت کی، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ بنا تو سکتا ہے لیکن جب تک میاں بیوی نہ ہوں وہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قدرت کے تمام نمونے دکھا دوں، میں چاہوں تو نور سے ملائکہ پیدا کر دوں، میں چاہوں تو نار سے جن پیدا کر دوں، میں چاہوں تو مٹی سے آدم پیدا کر دوں، میں چاہوں تو آدم سے حوا پیدا کر دوں، میں چاہوں تو مریم سے عیسیٰ پیدا کر دوں۔ یخلق ما یشاء، میری مرضی میں جو چاہوں جیسے چاہوں، یہی تو اس کی شان۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کمال ہے تو ٹھیک ہے، اور نے کہا بی بی تم بات کہو نہ کہو، کان امرا مقضیہ، یہ تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ تبدیل تھوڑا ہوتا ہے۔ اب جناب یعنی حمل بھی ہو گیا، بد حمل بھی ہو گئی، اب بچی بیچاری بیٹھی رو رہی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، رو رہی ہے پھر بھی، حالانکہ جبریل باتیں کر کے گئے، کہتی آئے کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کم از کم چلو ٹھیک ہے میں بے گناہ ہوں، میرا دامن صاف ہے، لیکن قوم تو نہیں جانتی نا۔ جبریل کی بات ہوئی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، پوری برادری کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا، برادری مجھے جب آئے گی تو میں کیسے مقابلہ کروں گی؟ اللہ نے فرمایا تمہیں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، جب قوم سامنے آ جائے تم چپ کر کے صرف عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دو، ہم جانے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام جانے۔ قوم آ گئی، غصے میں بری ہوئی ہے، کہتی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہ اے ہارون کی بہن، بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون ان کی بہن، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کان رجل صالحا، اس علاقے میں ایک بہت بڑے عابد گزارش تھے، تو ان کا نام ہارون تھا جس کی طرف نسبت کی گئی۔ انہوں نے کہا تیرا باپ اچھا، تیری ماں اچھی، یہ کیا؟ فاشارت الیہ، اب بی بی نے اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بی بی نے اشارہ کیا، عیسیٰ بول پڑے وہاں لحد میں، یعنی ابھی جھولے میں ہیں، اور بول پڑے کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، نمازیں قائم کرنے والا، والدین کی فرما بردار۔ اب حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی رو رہا۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی، اس کہتے ہیں ارجون، ارجون کہتے ہیں باریک سی شاخ، جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج، جب چاند آخر میں پہنچتا کل ارجون القدیم، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کی ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے، اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے۔ اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر، اے جعفر خدا کی قسم ہے، جو تم نے کہا ہے، جو تمہاری کتاب میں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام۔ اب تو اور بتانے کا پریشان ہو گیا، ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا، اور نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ بطارکہ نے جناب شور کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی، اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں،
جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا اور وہ تو مسلمان ہو گیا۔ یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں، جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا۔ اسی نے حق المہر دی، اسی نے سارے اخراجات ادا کیے، اور اسی نے بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے، خادم دے کے، ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ اب بطارکہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا، مسلمان ہو گیا۔ بطارکہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے، بڑے بڑے پنڈت تھے، راہب تھے، سب کو اکٹھا کیا، وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں، یا ہماری بات مانیں اور یا پھر شہنشاہیت چھوڑیں، ہم اس کے مخالف۔ تو بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورت مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا، اندر کی جیب میں رکھ لیا اور بیٹھ گیا، اور بطارکہ سے کہا کہ بھی کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے، اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں، میں تو اس کو مانتا ہوں، کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں، میرا تو ایمان ہے اس۔ حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس پہ ایمان ہے، جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا۔ اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ اچھا اسی پہ ایمان کا جی، زندہ باد زندہ باد۔ بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا، مردی میں زندہ باد، مردی میں مردہ باد۔ اس قوم کا کیا، ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے، کہیں گے ٹھیک ہے چلو، اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات، اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے، کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار، واقعی نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا۔ قوم کا کیا، ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے، پڑھ لو نہ پڑھو کیا فرق کیا پڑتا۔ تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہو گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا، تو روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف، اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا۔ مسلمان ایک دریا تھا، دریا کی دوسری طرف آبادی تھی، اس میں رہتے تھے، اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا۔ نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، مسلمان تو میں مسلمان ہوں، جو لڑتا ہے لڑے۔ اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا، کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی، وہ مسلمان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو ماریں گے، پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ اس پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے؟ تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاتا۔ زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے، اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی، مخالفین شکست کھا گئے، واپس آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے، خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا، اس کی سلطنت بھی بچ گئی۔ یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مات اخیکم النجاشی، کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے، چلو اس پہ ہم صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی مابہل اختلاف ہے، یاد رکھیں اتفاق سے، کیونکہ بات آ گئی ہے تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کرام کے نزدیک مابہل اختلاف۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا کسی ملک میں، ہندوستان میں مر گیا، پاکستان میں مر گیا، بنگلہ دیش میں مر گیا، اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبانہ پڑھے تو کہتے ہیں بھی جائے۔ ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ تو مکے میں پڑھا، وہاں تو نہیں پڑھا، مدینہ منورہ میں۔ تو کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ، تو مغنہ یہ ہے کہ صلاۃ الغائب تھی۔ ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو. وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا حبشہ میں؟ وہاں تو اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا. مسلمانوں کو تو خود پتہ نہیں تھا جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے. وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی، جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جنازہ پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک خاص واقعہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے، حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اگر غائبانہ جنازہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی؟ بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو، لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج تھے. تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے، فلاں صحابی شہید ہو گئے، فلاں صحابی شہید ہو گئے، لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے، کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں. اور جب وہ صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اس بی بی کا کیا حال ہے، وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماتت، وہ تو فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ اعظم تمونی، تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ میں نے تو پابند کیا تھا. انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی، آپ آرام میں تھے، ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے. اور جنازے میں بلا وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو. حضور نے فرمایا دلونی علی قبر، اس کی قبر پر مجھے لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فصلی علی قبرہا، حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ. تو اب امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنازہ ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہو. حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازہ، پھر قبر پہ آنے کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل ہیں اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا. آپ طائف تشریف لے گئے. طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا، ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے، آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا، اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. تو باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا، یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام، تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں. انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا، قوم کا، کچھ روایات کا، عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں، پانی ہے، لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو. کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے، لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے ہیں. قریش میں، عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا. آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں، ان میں بھی روایات بڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا.
وہ انگور لایا، پانی لایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا، اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے، اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا، وہ انگور سامنے رکھا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام، اس کا نام تھا عداس، فتحیر، حیران ہو. اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو مکے کے قریش والے، کفار قریش، رؤسائے قریش، وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہم. یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے. یہ تو قریش کے سردار ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں؟ تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہو؟ اس نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا من نینوا. یا رسول اللہ میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف، اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فیہا یونس بن متی، جس میں حضرت یونس بن متی تھے. اب تو عداس اور حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متی کو؟ آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں، انہو اخی وانہو نبی من انبیاء اللہ، وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور جو بات یونس بن متی کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں. اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں، ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. ہم قبل راس رسول اللہ. عداس تو جی بس گر پڑا، حضور کے ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے، حضور کو چوم رہا ہے، اور عتبہ شہبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا تو ہمارا تو غلام بھی گیا. واپس آیا غلام، انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا بات سنو، کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں، لیکن واللہ انہ رسول، یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا. جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں، تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں؟ میرا یقین ہے. کہا نہیں چھوڑو چھوڑو بس، تم ایسی باتوں میں نہ پڑھو، تم پھر نہ جانا ان کے پاس. اور چونکہ نوکر تھا، ملازم تھا، اس کو ذرا ڈانٹ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے، مکے کے قریب آئے، لیکن حضور رک گئے. حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے کیف ادخل مکہ، کیسے مکے میں داخل ہوں؟ مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی، باہر کوئی ساتھی ملیں گے، باہر کوئی نصرت ملے گی، لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا. اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفحائے مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو، اس کا نام تھا اخنس بن شریک. اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس بن شریک تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ، مانو نہ مانو، لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا، میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ؟ خود نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے، میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیل ابن عمر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا، کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ، یہی سہیل ابن عمر تھا دستخط کرنے والا، اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے، اور ویسے بھی بڑا حلم والا، حوصلے والا، بڑا نرم دل آدمی تھا. کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل، تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو، جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے، معاملہ سہل ہی رہے گا، سختی نہیں ہوگی. سہیل ابن عمرو کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل انظر بجوارک بمکہ، تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا لا یا رسول، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان. اور اسی اسنا اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ عالم، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے وَأَرْسَلَ مَعِي مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَمَّى مَلَكُ الْجِبَالِ، اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نطبق الاخشبین علی اہل الطائف، وہ جو پہاڑ ہے نا اخشبین، ایک ادھر اور ایک ادھر، اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے۔ یعنی ایک طرف یہ سختی ہے، ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے، لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، وہ جانتے نہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگے۔ فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا؟ فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے، ان کی اولادوں سے، ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر۔ اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے۔ ابو سفیان اسلام لائے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بطل من نبطال الاسلام بنا، ولید بن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمان بنا۔ بالکل عین حضور کی وہ تمنا، وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکے۔ دیکھو نا مسلمان ہم نہتے ہیں، کمزور ہیں۔ آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام 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 اسلام، کیا بلا ان کو کھا گئی؟ ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدھا گاڑی چلتی ہے، ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے، جب یہ جاگ گیا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں، بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے، لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں، لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا، پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا، پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگانا ہے نا، اور کیا کر؟ پھر ان کے میزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے تھے، یہ تو اس وقت آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں، اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے، لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے ہیں۔ وہ شہاب رصد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں نہیں تارا ٹوٹا؟ تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے، دیکھیں نا کہ رات دن، یعنی کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے، کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو، ہمارا جہاز گر گیا، وہ بدبخت ہو جہاز تمہارا گر گیا، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں، چلو دعا، پھونک نہیں ماری ہوگی نا، کھڑے ہو کے دعا کی، قنوت نازلہ پڑی ہو، بھئی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے، تم 25 مارو گے، خدا اس سے زیادہ تمہارے بات ہے، گنتے جاؤ۔ ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کا یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارا تو اب بھی ایمان، ہمارا تو عقیدہ ہے اسلام آئے گا، ابھرے گا، اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اب دیکھیں نا جی کہاں اسلام ہے، آپ کا ہندو چیخ پڑا، اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے۔ تو اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ کہتے پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے، اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتہ ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر، تو پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں، یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا۔ آج تک صلیبیوں کو ایوب بھولا ہوا ہے، صلاح الدین بھولا ہوا ہے، مغیرہ بھولا ہوا ہے، آج تک کفر کو سیدنا عمر اور خالد بھولے ہوئے ہیں۔
ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا ہماری قوم کے پاس سائنائڈ ایک زہر ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا، جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا، اتنی خطرناک وہ زہر ہے۔ خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، کہیں دشمن زہر نہ ملا دے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی، اس نے کہا دیکھو یہ ہو، اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے۔ انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو، اس کو تو زبان لگ جائے تو بس دندہ بھر جائے، تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ڈالو تو صحیح۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور سامنے گلاس پی گیا، وہ ہکا بکا دیکھ رہا، اب گرا اب گرا اب گرا۔ انہوں نے کہا کیا گرا؟ انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ کہا کیا مطلب؟ جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پی ہے، اس نے مجھے۔ تو اس قوم سے کون نہ ڈرے میرا بھائی؟ یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے۔ کہتے ہیں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں، یہ جانتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کیا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو۔ آخر مطعم ابن عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ انزل فی جواری، چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ بالکل تشریف لائیں، اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر۔ حضور نے خبر دی۔ مطعم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو 6 بیٹے تھے اس کے، حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو، تیار ہو جاؤ۔ اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے جا۔ تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے مطعم ابن عدی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں اور قریش کھڑے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا خبردار۔ ابو سفیان دوڑا، اس نے کہا مطعم یہ کیا ہوگا؟ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے کہ نبی کے پیچھے چلا؟ اس نے کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا، لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری، اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں، لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے۔ اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے، کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے، لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا معاوضہ نہ کریں۔ اسی اسنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کوئی صحابہ حبشے میں ہیں، کوئی صحابہ مستضعفین ہیں، کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں۔ اللہ پاک نے خبر دی کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں، آپ ذرا آگے آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ اللہ کے نبی نواز پڑھے اور جن آئے، اتنی جنات آئے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ
میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا، ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے، اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے، چھوٹے چھوٹے سر ہیں، لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیبین کے جن نے، ہم تو اس بات میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رک گیا ہے۔ انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، ہمیں تو پتہ کوئی نہیں، پہلے ہم باتیں سنتے تھے، ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے، لیکن سب پہرے لگ گئے، ہم اسی ڈھونڈنے میں نکلے تھے، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں۔ حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے، اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی، محمد مصطفیٰ لا تحزن، غم نہ کریں، فکر نہ کریں، اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے، میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود ہے، اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا، ہم اور قوم بھیج دیں۔ اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے، پریشانیوں میں گزر رہا ہے، تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے، اور وہاں میری رحمت کے فیصلے، اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے، اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے۔ اور اللہ کی تقدیر نے اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے، جس کا پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں،